حفیظ احسن کی کہانی۔ مکان۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے گلی میں داخل ہوا۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم اندر سے بالکل خالی ہے۔ ایک طویل سفر کے بعد گلی میں داخل ہوتے وقت اسے اپنے ماتھے پر پسینے کی نمی محسوس ہوا کرتی تھی، جسے وہ زندگی اور صحت کی علامت سمجھتا تھا۔ لیکن آج اس کے چہرے کی کھال اکڑی ہوئی تھی، بالکل خشک تھی۔ آج اس کے مکان نے بھی اسے دیکھ کر کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے پہلے تو اس کے مکان کے در و دیوار سے جیسے بہت سے بازو باہر نکل کر اسے خوش آمدید کہتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نظر کمزور پڑ گئی تھی۔ جسمانی کمزوری نے اسے دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا۔ شاید وہ نظر آنے والی چیزوں کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گھر کے دروازے کے سامنے جانے سے گھبرا رہا تھا، جیسے آج کوئی نئی بات ہونے والی تھی۔ لیکن گھر جانا ضروری تھا۔ وہ گلی میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اس کی روح آرام کی خواہاں تھی۔ وہ سوچنے لگا، آج گھر کے در و دیوار اسے دیکھ کر مسکرائے کیوں نہیں ہے؟ شاید یہ گھر اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ شاید اس نے اس گھر کے حقوق پورے نہیں کیے۔ لیکن باوفا تھا یہ گھر، جس نے ہر قسم کے حالات میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ سوائے رات کے کبھی اس گھر میں نہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے کبھی یہاں کھانا نہیں پکایا تھا، حتیٰ کہ گلی کے باہر سے لا کر بھی یہاں کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ایک طویل عرصے تک اس گھر کو بھوکا رکھا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ گھر اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اف، اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھیں۔ نقاہت کی وجہ سے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے ہمت سے چند قدم آگے بڑھائے۔ کل تو یہ کیفیت نہیں تھی۔ رات وہ بہت دیر سے گھر آیا تھا۔ جس وقت وہ گلی میں داخل ہوا تھا تو اسے ایسا لگا تھا جیسے اسے دیکھ کر گھر کے در و دیوار مسکرا اٹھے ہوں۔ اس نے دیواروں پر پھیلی ہوئی روشنی میں گھر کے خد و خال کو ایک عجیب قسم کی مسرت میں سرشار دیکھا تھا، حالانکہ اس وقت پورا محلہ سو رہا تھا۔ شاید رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ راتوں کو اتنے مختلف اوقات میں گھر آتا تھا کہ اب اسے گلی کے اوپر پھیلے ہوئے آسمان کے ٹکڑے پر ستاروں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ کیا وقت ہوگا۔ یہ وقت ایک سا ہی ہوتا تھا، کیونکہ عام طور پر وہ ایسے وقت میں گھر آتا تھا جب رات ٹکی ہوئی ہوتی۔ اسے اس کوچے کی رونق سے نفرت تو نہیں تھی، لیکن وہ دن کے اوقات میں بہت ہی کم گھر آتا تھا۔ جیتی جاگتی رواں دواں زندگی کے لمحوں میں وہ گھر کیوں نہیں آتا تھا؟ شاید وہ اس احساس سے خوفزدہ تھا کہ گلی میں داخل ہوتے ہی اسے اس میں چلتے پھرتے اپنے معمولات میں مگن انسان نظر آئیں گے۔ یوں وہ کسی کا زیر بار نہیں تھا، کسی سے اس کا کوئی اختلاف بھی نہیں تھا۔ اس گلی میں بسنے والے لوگ اس کے مخالف یا دشمن نہیں تھے۔ پھر بھی جانے کیا بات تھی کہ گھر آنے کا تصور ہی اس کے دل و دماغ کو اداس کر دیتا تھا۔ پھر یہ اداسی بڑھنے اور پھیلنے لگتی، حتیٰ کہ اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی، اور وہ یوں محسوس کرتا جیسے اس گھر کا پورا بوجھ اس کی روح پر لد گیا ہے، جس کے نیچے اس کا رواں رواں سسکنے اور کراہنے لگا ہے۔ وہ گھر خالی تھا، اس میں سوائے اس کے اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ شاید وہ خود بھی وہاں نہیں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بھی وہ گھر کے دروازے کے سامنے آتا تو اسے محسوس ہوتا وہ اپنے وجود اور روح کا بیشتر حصہ کہیں باہر ہی بھول آیا ہے، جیسے وہ بالکل خالی اور بے جان قالب کی صورت میں بمشکل خود کو گھر کے دروازے تک کھینچ لانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس نے بے شمار مرتبہ سوچا تھا، اس بات پر غور کیا تھا کہ جب اسے اس گھر سے محبت نہیں ہے تو وہ یہاں آتا کیوں ہے؟ وہ کوئی ایسا درماندہ، تھکا ہوا اور بے وقت شخص نہیں تھا۔ اس کے بے شمار ٹھکانے تھے، بہت سے دوست اور ملنے والے تھے، جن کے یہاں وہ ہفتوں نہیں مہینوں قیام کر سکتا تھا۔ اسے اپنے حلقہ اثر میں دوستوں اور ہمدردوں کی کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے کبھی کسی دوست یا ہمدرد کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالا تھا۔ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ ایسا تجربہ تو اسے جب ہوتا اگر اسے اس کی ضرورت پڑتی۔ وہ زیادہ یا غیر ضروری میل ملاپ کا بھی عادی نہیں تھا۔ اس جیسے تنہائی پسند انسان عام طور پر مردم بیزار اور سنکی ہوتے ہیں، جو کسی الجھن یا احساس سے خائف ہو کر گنجے عافیت کے متلاشی رہتے ہیں اور ہجوم یا زندگی کی گہما گہمی سے گھبراتے ہیں۔ پھر یہ خوف ان کی نفسیاتی الجھن بن جاتا ہے اور وہ انسانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ اسے مخلوق خدا سے نفرت نہیں تھی۔ وہ کسی سے خوفزدہ نہیں تھا، لیکن شاید وہ اپنے آپ سے خوفزدہ تھا،
جیسے اس کے وجود کے اوپر اس کا اپنا سایہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ تو زمین پر پڑتا ہے یا جسم کے آگے پیچھے نظر آنے والی کسی ٹھوس اور مرئی چیز پر پڑتا ہے، وہ بھلا جسم کے اوپر فضا میں کیسے معلق ہو سکتا ہے؟ اسے شاید کوئی وہم تھا۔ وہ سوچتا تھا یا تو خود وہ ایک سایہ تھا اور اس کا وجود ایک سبک یا دل کی طرح اس کے وجود کے اوپر چلتا رہتا ہے، یا وہ ایک تودہ ابر تھا جس کے اوپر بخارات کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ کیا اس کے وجود میں کوئی ایسا خلا تھا جس نے اس کی تکمیل نہ ہونے دی تھی؟ اس نے بارہا سوچا تھا کہ آخر وہ زندگی سے کیا چاہتا ہے یا زندگی کو کیا دینا چاہتا ہے، لیکن ان سوالوں کا کوئی جواب اسے نہیں ملا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی زندگی کا مقصد بھی متعین کرنے کی کوشش کی تھی، آخر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن اس سوال کا بھی کوئی تسلی بخش جواب اسے نہیں ملا تھا۔ پھر وہ اپنے آس پاس پھیلی ہوئی انسانوں کی بھیڑ کو دیکھتا، ان لوگوں کے بارے میں وہ سوچتا جو برسوں سے ایک جیسے معمولات میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ لگے بندھے اوقات میں اپنے کام پر جاتے، خور و نوش اور لباس وغیرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف نظر آتے، سماجی میل ملاپ کے تقاضے پورے کرتے، رسوم و قیود کے بندھنوں میں بندھے ہوئے نظر آتے۔ اسے ان تمام معمولات میں کوئی نئی بات نظر نہ آتی۔ وہ سوچتا کہ یہ لوگ جو ذہنی، جذباتی اور احساساتی طور پر ایک دوسرے سے اتنے مربوط نظر آ رہے ہیں، کیا واقعی یہ روابط اصلی، پائیدار، سچے اور مستقل ہیں؟ اس سوال کا جواب اسے دوسرے سوالوں کی طرح کبھی اس بات میں نہیں ملا تھا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ زندگی کیا ہے؟ کیا زندگی جاگنے، سونے، کھانے، پینے اور پہننے کے ایک طویل یکساں معمول کا نام ہے؟ ایسی زندگی تو انسانوں کے علاوہ خدا کی دوسری مخلوق بھی بسر کرتی ہے، چاہے پسماندہ شکل میں ہی بسر کرتی ہے، لیکن بنیادی طور پر زندگی کے ان معمولات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ یہ بھی سوچتا کہ خدا نے انسان کے جسم کی ساخت جس طرح بنائی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ زندہ رہنے کا مقصد اپنے جسم کی پرورش، حفاظت اور افزائش ہی ہے۔ اس افزائش یا اضافتی کارگزاری کا کوئی ایسا مقصد یا نصب العین جو زندگی کے کسی اعلیٰ تر رخ کے نکھار یا تعمیر کا باعث بنتا ہے، اس کے جسم کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے زندگی کے ان معمولات میں کبھی کوئی غیر معمولی دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ یہ زندگی تو خود بخود بسر ہو رہی تھی۔ اسے بسر کرنے کے لیے اس کو کبھی کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی تھی جو اسے رک کر، ٹھہر کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی کہ اس بسر اوقات کے معمول میں کوئی ایسا پرکشش پہلو بھی ہے جو زندگی کی قدر و قیمت میں غیر معمولی اضافہ کرتا ہے، اس کا کوئی اعلیٰ تر مقصد متعین کرتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنی یہ ساری سوچیں بیکار اور لاتعلم معلوم ہوتی، اور اس کے اندر سے آواز آتی، کیا اس دنیا میں بہت سے لوگ اپنی زندگی کے اعلیٰ اور عظیم مقصد کا تعین نہیں کرتے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کرتے؟ کیا دنیا میں آغاز سے لے کر اب تک ان عظیم تر مقاصد کی وجہ سے زندگی نے اخلاق و تہذیب کی عظیم تر بلندیوں تک رسائی حاصل نہیں کی؟ کیا علم و عمل کے چراغوں نے زندگی کے ظلمت زدہ گوشوں کو منور کر کے انسانیت کو نت نئی تجلیوں سے نہیں نوازا؟ خود اس کی سوچ اس حقیقت کی آئینہ دار تھی کہ زندگی کی ارتقائی آہٹ پر اٹھنے والے ہر نئے قدم نے اس کے مقصد کو تازہ توانائی بخشی ہے، اور اس کے مفہوم اور معانی میں بھی نئے علم کی روشنی در آئی ہے۔ لیکن اس کا اثر سب پر یکساں طور پر کیوں نہیں ہوتا؟ سب انسان اس طاقت اور روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ روشنی اور توانائی کی رفتار تو بہت تیز ہے، اس کی چمک تمام انسانوں کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کیوں نہیں کرتی؟ پھر اسے خیال آتا کہ یہ باتیں اس کے سوچنے کی نہیں ہیں۔ سوال صرف یہ تھا کہ وہ ایسی باتیں سوچتا کیوں ہیں؟ دوسرے لوگوں کی طرح زندگی کو ایک لگے بندھے نظریے کی عینک سے دیکھنے سے کیوں قاصر ہے؟ بس یہی ایک سوال تھا جو ان دنوں اس کے ذہن کی وسعتوں میں گونج رہا تھا۔ پھر وہ بیمار پڑ گیا، لیکن یہ گھر جس میں وہ کبھی اپنے وقت پر داخل نہیں ہوا تھا، جو اسے دیکھتے ہی باہیں پھیلا کر اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نظر آتا تھا، جس میں اس نے کبھی کوئی چیز پکائی یا کھائی نہیں تھی، اس پر اتنا مہربان تھا کہ بعض وقت اس کے قریب آ کر اسے اس طرح محسوس ہوتا جیسے یہ گھر سنگین اینٹوں کے بجائے گوشت پوست کا بنا ہوا ہو۔ اس وقت اسے ایسا لگتا ہے جیسے گھر کے در و دیوار باقاعدہ سانس لے رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، اس کی ایک ایک اینٹ اسے اس گھر کی آنکھ معلوم ہوتی۔ پھر یہ آنکھیں مل کر ستاروں کی طرح چمکنے لگتی اور وہ خود کو ایسے محسوس کرتا جیسے وہ آسمان پر کہکشاں کے درمیان کھڑا ہے۔ ان گنت ستارے مسکرا رہے ہیں،
پھر ان ستاروں سے اوپر دائیں بائیں انگنت سورج، چاند اور ستارے رنگوں اور روشنیوں کی ایک نہ ختم ہونے والی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اس گھر کے اندر سوائے ایک تصویر کے اور کچھ نہیں تھا، جو اس نے ایک کباڑی سے خریدی تھی۔ اس کا فریم بھی بوسیدہ تھا، لیکن تصویر بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ ایک حسین اور نوجوان لڑکی کی تصویر تھی۔ تصویر بہت پرانی تھی، شاید 19ویں صدی کے نصف آخر میں بنائی گئی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں رنگ اصلی ہوتے تھے، اس لیے اس تصویر کے حسن کی چمک ابھی تک مان نہیں پڑی تھی۔ فریم ضرور بوسیدہ ہو گیا تھا، بس یہی انسانی نقش اس کا رفیق اور ہمدم تھا۔ تصویر کے نقش بتا رہے تھے کہ اس کی شبیہ کسی حقیقی انسان کے خد و خال پر اٹھائی گئی تھی، جو اس کے حساب کے مطابق ایک عرصہ پہلے اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہوگا۔ یہ انسان، یہ لڑکی ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں بھرپور جوان ہوگی۔ اس وقت ایڈورڈ ہفتم بھی، جو ان دنوں پرنس آف ویلز تھا، جوان ہوگا۔ امریکہ میں سول وار کے خاتمے کے بعد امن و امان کی فضا قائم ہو چکی ہوگی۔ ہندوستان میں جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی حکومت مستحکم ہو چکی ہوگی۔ آئرلینڈ میں خانہ جنگی آزادی کی مقدس علامت بن چکی ہوگی۔ دنیا بھر کے ادیب اور شاعر آئرستانی عوام کے حق میں تازہ ترین رشحات قلم کے ذریعے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی فکر میں ہوں گے۔ پھر یہ لڑکی کسی خوبصورت سے نوجوان کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہوگی، اور اس نوجوان نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ ان کے بچے ہوئے ہوں گے، ان کی نسل بڑھی ہوگی۔ خاندان کے کچھ افراد نقل مکانی کر کے دوسرے ملکوں میں آباد ہو گئے ہوں گے۔ ان میں کوئی ایک آدھ غیر منقسم ہندوستان کے اس حصے میں بھی آ کر آباد ہوا ہوگا جو اس کے ملک میں شامل ہوا، اور اس لڑکی کی اولاد میں سے ہو بہو اس کی شکل سے ملتی جلتی ایک ایسی ہی لڑکی کسی کے یہاں پیدا ہوئی ہوگی۔ کیونکہ پیڈیگری کے ماہرین کا خیال ہے کہ خد و خال اور چہرے ایک صدی کے بعد ہو بہو اسی شکل میں اپنے آپ کو دہراتے ہیں، اور کبھی کبھی ان میں سرے منہ فرق نہیں ہوتا۔ یہ خیال کر کے وہ اس تصویر کو نئے سرے سے بڑے غور سے دیکھتا اور سوچتا کہ یہ لڑکی یقیناً اس کے ملک کے کسی شہر میں زندہ ہے اور اپنی نسل کی اس عورت کی زندگی کو دہرا رہی ہے، دوبارہ اس زندگی کو بسر کر رہی ہے۔ یہ تصویر کئی سالوں سے اس کے کمرے کی دیوار پر آویزاں تھی، اور اسے اس لڑکی کی حیات نو پر اتنا ہی یقین تھا جس طرح کہ وہ خود کو ایک جیتا جاگتا انسان سمجھتا تھا۔ جس وقت وہ اپنے کمرے میں داخل ہوتا تو اسے یہ تصویر بھی اس گھر کے در و دیوار کی طرح مسکراتی اور اپنا استقبال کرتے ہوئے دکھائی دیتی۔ اس تصویر کی زندگی پر اسے یقین تھا، اس کا ایمان تھا کہ اگر یہ لڑکی کہیں نہ کہیں اپنے صدیوں پرانے گوشت پوست کو زندگی کے عمل سے دہرا نہ رہی ہوتی تو اس تصویر کے رنگ کبھی کے مان پڑ گئے ہوتے۔ اس نے اس تصویر کو ہزاروں مرتبہ دیکھا تھا، اب اسے اس کا ایک ایک نقش ازبر ہو چکا تھا۔ وہ جب غور سے اس تصویر کو دیکھتا تو اسے یہ نقش بولتے، مسکراتے اور باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ اس مکان کے بارے میں بھی وہ اسی قسم کے نظریات رکھتا تھا۔ یہ کہنا مکان بھی کسی نہ کسی شکل میں کئی دوسرے شہروں میں زندہ تھا، اور اس سنگی زندگی کا ناطہ اس مکان کی زندگی سے قائم تھا۔ اگر اس ڈیزائن کا کوئی مکان اس دنیا میں موجود نہ ہوتا تو یہ بھی گر جاتا۔ یہ جب تک زندہ ہے، دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں کے کہنا مکان زندہ ہیں، اس کی طرح سانس لے رہے ہیں۔ جو ایسے مکانوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے یا انہیں مسمار کیا جا رہا ہے، اس کے رنگ روغن، تعمیراتی حسن میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور جس روز اس حیت کا کوئی بھی مکان اس ملک یا دوسرے ملکوں میں نہیں رہے گا، اس روز یہ مکان بھی دھڑام سے زمین پر آ رہے گا۔ وہ خود بھی تو اس مکان کی طرح تھا۔ جانے اس کا رشتہ حیات کن کن اور کیسے کیسے لوگوں سے بندھا ہوا ہے۔ یہ رشتے جب تک قائم ہیں وہ زندہ رہے گا، یہ مکان زندہ رہے گا، یہ تصویر زندہ رہے گی۔ پھر ایک روز ایک زلزلہ آیا، مکان کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، زمین کے فرش پر بھی تریڑے اور گڈھے پڑ گئے۔ تصویر دیوار میں گڑی ہوئی کیل سے الگ ہو کر خود بخود زمین پر اوندھے بل گر پڑی۔ اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ وہ اس روز سخت بخار میں پھک رہا تھا۔ اس نے بڑی بے چینی کے عالم میں تصویر کو فرش سے اٹھایا اور دوبارہ ایک نیا کیل گاڑ کر دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا۔ وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کی نظروں میں پہلے زرد رنگ کی فراوانی ہو گئی۔ اسے اپنے سامنے پھیلے ہوئے رنگوں میں زرد رنگ سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مکان اور تصویر زندگی کے ایک نئے موڑ پر آ گئے ہیں۔ دنوں میں ہی ان کی حالت میں زبردست تغیر رونما ہوا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود بیمار تھا؟ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بھی زندگی کی حرارت سے خالی ہوا جا رہا ہے۔ تصویر کے رنگ مان پڑنے لگے۔ وہ سوچنے لگا، کاش اس نے بیمار ہونے سے پہلے اس تصویر کا شکستہ فریم پھر سے بنوا لیا ہوتا۔
پھر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اس نے دیکھا اس تصویر کے رنگ بڑی تیزی کے ساتھ پھیکے پڑتے جا رہے تھے اور مکان کی دیواروں میں بھی دراڑیں اور شگاف پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ کافی دیر تک گھر میں بستر پر پڑا رہتا۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر کہیں باہر جاتا۔ وہ مکان کی چھتوں کو گھورتا رہتا، اس کے فرش پر چل کر اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا کہ اس کی مضبوطی اور پائیداری میں کتنا فرق پڑا ہے۔ پھر ایک دن اس نے محسوس کیا جیسے مکان ایک دم بوڑھا ہو گیا ہے۔ وہ اسے اس بوڑھے سال خوردہ شخص کی طرح نظر آ رہا تھا جو لوگوں کو ہمیشہ مصنوعی ٹیپ ٹاپ اور خضاب کے بالوں کے ساتھ نظر آتا ہو، اور جو پھر ایک دن اچانک اپنی اصل صورت، جھریوں اور سفید بالوں کے ساتھ سب کے سامنے آ کھڑا ہو۔ وہ سوچنے لگا کیا اس مکان نے بھی میک اپ کیا ہوا تھا؟ اور وہ تصویر جیسے فضا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے رنگ اب ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کسی رنگریز نے تارکول کی سڑک پر بچا کچا میلا رنگ پھینکا ہو اور زمین پر عجیب قسم کے نقش و نگار بن گئے ہوں۔ پھر یہ نقش اس لڑکی کا چہرہ بن گئے ہوں۔ آج وہ مکان اس کو گلی میں داخل ہوتے دیکھ کر مسکرایا نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے وجود سے کوئی بازو باہر نکلا تھا۔ وہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے جسم میں فقط ایک روح ہی باقی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مکان کے دروازے کے سامنے پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے کا قفل کھلا تھا۔ اندر روشنی نظر آ رہی تھی۔ مکان کے در و دیوار پر اس روشنی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ سب سے پہلے اس کی نظر دیوار پر پڑی۔ وہاں اسے تصویر نظر نہ آئی، صرف خالی فریم لٹک رہا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ پھر اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ تصویر والی لڑکی اس کے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح کی آخری رمق بھی نکل گئی ہے۔ پھر زندگی کی ایک تازہ لہر اس کے وجود کو ایسے جل تھل کر گئی جیسے مدتوں کے پیاسے کھیت میں پانی کے دھارے داخل ہوتے ہیں۔